یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ کو، تم کچھ بھی نہ ہو کہو، خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ، یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ رسول کا گھر ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک تھی، یہ وہ ملعونہ عورت تھی جو اپنے گھر کا کوڑا رسول کے گھر میں پھینک اور جناب خدیجہ کو اذیت دیتی تھی اور ابو لہب رسول کو اذیت دیتے تھے۔ اللہ کو ان سے اتنی نفرت تھی، اللہ نے دونوں شوہر اور بیوی کی مذمت میں پوری صورت پھیری، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اس کی بیوی کے لیے امرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہ عورتیں جو لکڑیاں ڈھوتی ہیں، امیہ کی بیٹی کو قرآن میں لکڑیاں ڈھونے والی عورت کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو رشتہ دار تھے اور آپ نے کربلا میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ غلام تھے، میرے پاس دلیل ہے اور میں کربلا میں بیٹھ کے دلیل دینے لگا ہوں، 3 جگہوں پہ اہل بیت نے انہیں غلام زادے کہا ہے۔ پہلی دلیل جب فتح مکہ میں ابو سفیان رسول کے پاس آیا تھا، رسول نے کہا جا غلام کی اولاد میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری بار حاکم شام نے کہا تھا اے علی میرے مقابلے میں سوچ کے آنا، میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ علی نے جواب دیا تھا طلحہ بن عدی کے ہاتھ میں، علی نے کہا جا اس سے کہہ دینا غلام زادوں کا امام زادوں سے کیا مقابلہ۔ اور تیسری جگہ سیدہ عالیہ نے دمشق کے دربار میں کھڑے ہو یزید سے کہا تھا یبن عبد القاہ، اور ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ تو یہ میرے پاس 3 دلیلیں ہیں کہ اگر یہ خونی رشتہ دار ہوتے تو نہ رسول غلام زادہ کہتا، نہ علی غلام زادہ کہتا، نہ شہزادی غلام زادہ کہتی۔ یہ ہاشمیوں کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ نسل امیہ میں سے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی آپ کے ذہن میں؟ اب امیہ کی نسل سے میں نے آپ کی حاکم شام تک تاریخ آپ کو پوری سنا دی۔ حاکم شام آیا، حاکم شام کے بعد یزید آیا، 3 سال 4 ماہ یزید کی حکومت کا دور رہا۔ یزید کے بعد اب تخت پہ کون آ گیا؟ مروان بن حکم، جس کو رسول نے باپ سمیت مدینے سے نکالا تھا۔ مروان بن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آ گیا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک کے بعد یزید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبد العزیز آیا، جس نے فتح اولاد فاطمہ کو واپس کیا تھا۔ ہم صرف گندے کردار نہیں بتائیں گے، اگر کسی نے اچھا بھی کیا ہے، اس نے فتح اولاد محمد کو واپس کیا۔ عمر بن عبد العزیز کا دور جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز کے دور کے بعد منصور دوانکی آ جاتا ہے، منصور دوانکی کے بعد ہارون رشید آ جاتا ہے، ہارون رشید کے بعد مامون رشید آ جاتا ہے، مامون رشید کے بعد مہدی عباسی آ جاتا ہے، مہدی عباسی کے بعد ہادی عباسی آ جاتا ہے، پھر معتصم باللہ آ جاتا ہے، پھر محتسب باللہ آ جاتا ہے، پھر محسن باللہ آ جاتا ہے، پھر متوکل آ جاتا ہے، پھر معتمد آ جاتا ہے۔ ادھر خلافت کہاں سے چلی اور کہاں کی آ گئی؟ ادھر عبد مناف کے بعد عبد المطلب آ جاتا ہے، عبد المطلب کے بعد ابو عبداللہ آ جاتا ہے، عبداللہ کے ساتھ ابو طالب آ جاتا ہے، عبداللہ سے محمد آ جاتا ہے، ابو طالب سے علی آ جاتا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہوتا ہے، محمد کی بیٹی ہوتی ہے، دونوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے، ادھر سے حسن آ گیا، ادھر سے حسین آ گیا،